In the name of Allah, who is most kind and merciful, today we are proceeding with one of my most favorite topic, Great Masjid of Cordoba and Iqbal. Welcome to DIPS virtual classes. Okay students, as I have told you that the topic of the day is the Great Mosque of Cordoba and Iqbal. In this chapter, we will discuss the historical importance, beauty and grandeur of Cordoba Mosque, and we will discuss how it is related to Allama Muhammad Iqbal, and we will discuss the visit of Allama Muhammad Iqbal, our visionary poet, to Cordoba Mosque. Now you can see the images of Masjid Cordoba in Spain on the screen. یہ مسجد مسلمانوں کی شان و شوکت اور اسپین میں مسلمانوں اور اسلامی حکومت کی شاندار حکمرانی کی بہترین مثال ہے۔ مسجد قرطبہ مسلمانوں کے فن تعمیر کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ یہ ہمیں مسلمانوں کی شاندار ماضی کی یاد دلاتی ہے اور اسلامی تہذیب کا ایک شاہکار ہے۔ یہ مسجد ملت اسلامیہ کی نمائندہ ہے۔ اسپین کے سفر کے دوران جو چیز علامہ اقبال کے لیے دلچسپی کا باعث بنی وہ مسجد قرطبہ تھی۔ علامہ اقبال نہ صرف اس مسجد کو دیکھنا چاہتے تھے بلکہ اس میں نماز بھی ادا کرنا چاہتے تھے، لیکن اسپین کے قانون کے مطابق اس مسجد میں اذان دینا اور نماز پڑھنا ممنوع تھا۔ علامہ محمد اقبال کو اس شرط کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی کہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی اندر سے دروازہ بند کر دیں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی علامہ اقبال نے اپنی آواز کی پوری قوت کے ساتھ اذان دی اور 700 سال کے قلیل عرصے میں یہ پہلی اذان تھی جو مسجد کے در و دیوار سے بلند ہوئی۔ اذان سے فارغ ہوتے ہی آپ نے مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز میں آپ اس قدر روئے کہ آپ سجدے کی حالت میں بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو آنکھوں سے آنسو نکل کر رخساروں پر سے بہہ رہے تھے، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یک اشعار کا نزول ہونے لگا اور پوری دعا اشعار کی صورت میں مانگی۔ 1933 میں اپنی موت سے 5 سال قبل اپنی مشہور نظم مسجد قرطبہ اسی مسجد میں بیٹھ کر لکھی۔ یہ بہت لمبی نظم ہے اور اس نظم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد قرطبہ کو دیکھ کے علامہ اقبال کس قدر متاثر ہوئے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک عام سیاح کی حیثیت سے مسجد کا وزٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایک زیارت کی اور ایک عقیدت مند کی حیثیت سے مسجد کا وزٹ کیا۔ اپنی نظم کے اندر انہوں نے مسجد قرطبہ کی خوبصورتی کو انتہائی خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے۔ لیٹس ہیو اے لک آن دا اسکرین۔ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات۔ The succession of day and night is the architect of events. The succession of day and night is the fountainhead of life and death. وہ کہتے ہیں کہ اے عظیم مسجد، تو اپنے وجود میں پاک محبت اور پرشوق احساسات کی رعین منت ہے جو دائمی ہیں، اس لیے تو بھی دائمی ہے۔ رنگ ہو یا خشت و سنگ، جنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ وہ مسجد قرطبہ سے متاثر ہو کر کہتے ہیں کہ رنگ ہو یا خشت و سنگ، رنگ سے مراد یہاں پہ فن مصوری ہے، اور خشت و سنگ مینز برکس اینڈ سٹونز، اینٹ یا پتھر۔ اب اینٹ پتھر کیا ہے؟ فن تعمیر۔ جنگ ہو یا حرف و صوت، یا خطاطی ہو یا فن موسیقی ہو، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود، یعنی کوئی بھی فن ہو، فن مصوری ہو، فن تعمیر ہو، موسیقی ہو، ہر ایک فن کی خون جگر سے پرورش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ خون جگر سے اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ محنت ہوتی ہے۔ تو وہ مسجد قرطبہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خشت و سنگ میں مومن کی روح کا ظہور ہے اور مومن کے خون جگر سے اس کو پروان چڑھایا گیا ہے۔ قطرۂ خون جگر سل کو بناتا ہے دل، خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود۔ A droplet of the life blood transform a piece of dead rock into a living heart. قطرۂ خون جگر سل کو بناتا ہے دل، مطلب خون جگر کا ایک قطرہ سل کو، سل سے مراد چٹان یا پتھر، بناتا ہے دل، دل بنا دیتا ہے، اس کے اندر جان ڈال دیتا ہے، اور خون جگر سے آواز آتی ہے، سوز و سرور و سرود، خوشی کی اور وجد کی آواز آتی ہے۔ اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود۔ وہ مسجد قرطبہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں
کہ اے مسجد قرطبہ، تیرے وجود کو عشق سے بنایا گیا ہے۔ عشق سے مراد یہاں پہ سچائی، وفاداری اور برننگ ڈیزائر ٹو اچیو آئیڈیل پرفیکشن ہے، کہ عشق سے تیرے وجود کو بنایا گیا ہے۔ عشق سراپا دوام، یعنی ایسا عشق جو اٹرنل ہے، ٹھیک ہے، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور جس میں رفت و بود نہیں ہے، جس میں اخلاص ہے اور دھوکہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی دھوکہ نہیں ہے۔ تیری بنا پائیدار، تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل۔ اس شعر میں علامہ اقبال مسجد کے ستونوں کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری بنا پائیدار، کہ تمہاری جو بنیادیں ہیں وہ بہت زیادہ پائیدار ہیں، ٹھیک ہے، اور تیرے ستون، ٹھیک ہے، تیرے ستون جو ہیں وہ بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں، تعداد میں کاؤنٹ لیس ہیں۔ شام کے صحرا میں، اور پھر وہ یہاں پہ سملی یوز کرتے ہیں کہ جس طرح سے شام کا صحرا ہو، اس میں ہجوم نخیل ہو، ڈیٹ ٹریز ہوں، کھجور کے درخت ہوں، اسی طرح سے آپ کے ستونوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے شام کے صحرا میں بہت زیادہ کھجور کے درخت لگے ہوں۔ Okay students, this was all the historical background of Allama Iqbal visit to Cordoba, Spain. And now we will discuss what is discussed in the chapter, that how Islam reached in Spain. طارق بن زیاد نے 711 عیسوی میں اسپین کو فتح کیا اور اسلامی حکومت کے دوران قرطبہ یورپ کا ثقافتی مرکز بن گیا۔ تمام یورپ سے کرسچینز اور سارے مذاہب کے لوگ سائنس اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنے یہاں آتے تھے۔ جب طارق بن زیاد نے اسپین میں مسلمانوں کی حکومت قائم کی تو اسپین میں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت قائم رہی۔ طارق بن زیاد کی قیادت میں مسلمانوں نے اسپین پر قبضہ کر لیا اور جس ساحل پر مسلمانوں کی فوجیں اتری تھیں اسے جبرالٹر یا جبل الطارق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت طارق بن زیاد نے اپنی ساری کشتیوں کو جلا کر یہ مشہور الفاظ کہے تھے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا، یہاں تک کہ فتح پاؤ یا جام شہادت نوش کرو۔ اسپین پر مسلمانوں کی فتح کے بعد اس خطے کی قسمت جاگ اٹھی۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے وہاں کے لوگوں کو تعلیم سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ مسلمانوں نے اسپین کو اندلس کا نام دیا اور وہاں مضبوط بنیادوں پر تعلیمی نظام قائم کیا اور وہاں شاندار حکومت قائم کی، اور اس تعلیمی نظام کی بدولت اسپین میں شرع خواندگی 100% تک پہنچ گئی۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ انگریز ڈارک ایجز میں رہتے تھے اور ان کا لائف سٹائل ڈیولپ نہیں ہوا تھا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی شان و شوکت دیکھی، ان کا رہن سہن دیکھا، ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ دیکھا، اس سے متاثر ہوئے اور واپس جا کر یورپین کنٹریز میں ان کو متعارف کرایا۔ اس کے بعد انگریزوں کے اندر جوش و ولولہ پیدا ہوا کہ وہ اپنے ملک سے باہر جائیں اور مسلمانوں کے طور طریقے دیکھیں، اور وہ آئیڈیاز یورپ میں لے کر گئے اور وہاں پہ ریوائول آف لرننگ شروع ہوئی۔ اور چیپٹر کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ رینیسانس مسلمانوں کی آمد سے متاثر ہو کر، مسلمانوں کے طور طریقوں سے متاثر ہو کر یورپین کنٹریز میں سٹارٹ ہوئی تھی۔ سو وٹ واز رینیسانس؟ رینیسانس واز ریوائول آف لرننگ، ٹھیک ہے، یہ موومنٹ جو ہے 13 اور 14 سینچری میں سٹارٹ ہوئی تھی، اینڈ اٹ واز نون ایز ریوائول آف آرٹ اینڈ لرننگ ان یورپ، ٹھیک ہے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ نالج دیکھی تھی، علم دیکھا تھا، علم و فنون سے دلچسپی دیکھی تھی، تو ان کے اندر اسپرٹ پیدا ہوئی کہ وہ اپنے ملک سے باہر جائیں اور سفر کریں اور دنیا کے ممالک کا، جیسے واسکو ڈے گاما نے کیا تھا، کرسٹوفر کولمبس نے کیا تھا، مارکو پولو نے کیا تھا، تو انہوں نے بھی یہ سوچا کہ ہم ممالک میں واپس جائیں اور مسلمانوں کی نالج کو انٹروڈیوس کروایا، اور مسلمانوں کی نالج کی بیس پر ان کی بنیادیں اور ان کی بنیاد پر یورپ نے ترقی کی۔ تو آج مسلمان زوال کا شکار ہیں، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یورپ میں جو آرٹ اور لرننگ شروع ہوئی تھی وہ اسپین کے مسلمانوں سے متاثر ہو کر شروع ہوئی تھی۔ مسجد کی تعمیر عبد الرحمن داخل نے 784 عیسوی میں اپنی موت سے 2 سال پہلے شروع کی۔ وہ اسے جامع مسجد دمشق شام کے طرز پر بنانا چاہتا تھا اور اس نے 2 سال میں 80,000 دینار اس پر خرچ کیے۔ چھت کی بلندی 30 فٹ ہے اور دروازوں کی تعداد جو ہے پہلے 9 تھی اور پھر بعد میں اس کو 21 کر دی گئی۔ امیر اندلس نے اس کے لیے وہاں پہ سونے کا دروازہ لگایا گیا اور دارالصدقہ مکتب مسجد کے قریب تعمیر کیا گیا۔ عبد الرحمن داخل کے بعد اس کے جانشین اور اس کے بیٹے حشام نے مال غنیمت کا 5واں حصہ اس کی تعمیر پر مختص کر دیا گیا۔
یہ سلسلہ 7 سال تک چلتا رہا اور بالآخر اس کی تعمیر کا کام 1976 میں ابو عامر المنصور نے مکمل کیا۔ چھت میں 280 کے قریب ستارے نصب کیے گئے جو چاندی کے تھے۔ سنگ مرمر کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا گیا اور مسجد کے اندر محراب اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہال کو سپورٹ دینے کے لیے بہت زیادہ ستون بنائے گئے اور ہر ستون سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کھجور کا درخت ہو، اور لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے سونے کے کیل استعمال کیے گئے تھے۔ روشنیوں کا انتظام اس قدر بہترین تھا کہ رات کے وقت بھی دن کا گمان ہوتا تھا۔ مینار کے چاروں کونوں میں 14 کھڑکیاں بنائی گئیں اور اس مینار پر کسی زمانے میں مؤذن چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے۔ آج اس مسجد کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مینار تھا جو اب نظر نہیں آتا، کیونکہ اب اس کو ایک گھنٹی نما ٹاور میں تبدیل کر دیا گیا ہے جس نے اس کو کور کر لیا گیا ہے۔ پھر بنو امیہ کے زوال کے بعد وہاں پہ برٹش کنگ فرڈینینڈ آ گئے اور انہوں نے اس مسجد کو کیتھیڈرل میں گرجا گھر میں تبدیل کر دیا۔ مسلمانوں کے زوال اور اقتدار کی رساکشی نے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا اور ان کی کم علمی اور اختلافات بڑھتے گئے اور مسلم اقتدار کا خاتمہ ایسے ہوا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ مسلمان خواب غفلت سے نہ جاگ سکے اور بالآخر انہیں اسپین چھوڑنا پڑا، اور قرطبہ جیسا شہر، خوبصورت شہر اور یہ خوبصورت مسجد عیسائیوں کے قبضے میں چلی گئی، اور دنیا بھر کو علم کی دولت سے بہرہ کروانے والی جامعہ قرطبہ کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ وہاں سے بڑی تعداد میں مسلمانوں کو جلا وطن کر دیا گیا، اور اسپین میں مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے وہاں سے ان کی حکومت ختم ہو گئی اور مسلمانوں کی آخری ریاست بھی عیسائیوں کے قبضے میں چلی گئی۔ Okay students, this was all about Masjid Cordoba and Iqbal visit to Masjid Cordoba. We will discuss the glossary and important points discussed in the paragraphs in our next video. Till then, Allah Hafiz.